بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب, کچھ ہم بھی ہیں, ڈونٹ وری. ہمیں بریک تھرو ملا ہے چیمپئنز ٹرافی کی شکل میں, اور اس لیے تھوڑا سا مشکل چیپٹر تھا یہ, بیکاز نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے پل آؤٹ کے بعد جو تھا ایک نیگیٹیوٹی کو کل کرنا تھا اور کنونس کرنا تھا کہ فرام آرگنائزیشنل اینڈ فرام ادر ایسپیکٹس پاکستان جو ہے وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو ہمیں آن آر اون ہم یہ آرگنائزیشن اس کی کریں گے چیمپئنز ٹرافی کی, مل کے کسی کے ساتھ نہیں کر رہے, اور ابھی ہے, یہ نہیں ہے کہ اگلے 10 سالوں میں پلیس ہوا ہے, یہ 2-3 سال کی بات ہے, مگر اس کے لیے کام بے انتہا کرنا ہے. اسٹیڈیمز ہیں, پچز ہیں, آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کی آرگنائزیشنل ابیلٹی کیپیسٹی, اس کے اوپر دھیان دینا ہے. سو اس لحاظ سے ایک مائل سٹون ہے, اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ آگے چل کے ایسے اور ہمیں مائل سٹونز ملیں گے. اس سے پہلے ایشیا کپ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ, وہ اس سے بھی جلدی ہے. سو انٹرنیشنل ٹیمز آئیں گی, اور گھر پہ ہم انٹرنیشنل میچز زیادہ دیکھیں گے, ڈفرینٹ طرح کے دیکھیں گے. سو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی یہ نیوز تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں. آپ کے کوئی بھی سوال ہوں گے ادر دین یہ چیمپئنز ٹرافی کے بھی, وہ بھی میں جلدی سے جواب دینے کی کوشش کروں گا. رمیش بھائی, کافی میسو اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں آنا. ابھی آپ نے خود بولا کہ ابھی کافی کام کرنا ہے, لیکن ہم پچھلے 10 سال سے پیٹرن چیک کر رہے ہیں کہ چیئرمین 2 سال 3 سال کے بعد چینج ہو رہا ہے, اس کے ساتھ پوری کی پوری مینجمنٹ چینج ہوتی ہے, تو کنٹینیوٹی نہیں رہتی. آپ کی بھی کافی ایمبیشیس پلان ہے, آپ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ خود منہ سے بولتے ہیں کہ 1 سال کے بعد میں چلا جاؤں گا, 2 سال کے بعد چلا جاؤں گا میں, تو ایک نئی سیٹ اپ آ جائے گی پوری کی پوری. تو یہ کنٹینیوٹی کو کیسے انشور کریں گے آپ کہ یہ آپ کے پاس رہے چیزیں؟ دیکھیں, میرے آنے جانے کا فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور بریک تھرو ہے, جیسے میں نے کہا, اور سب کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کرکٹ بورڈ کی کہ آگے چل کے اس چیز کو اور زیادہ بہتر کریں. سو یہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے وہ کسی کے آنے یا جانے سے رک جائے. دیکھیں, ایک تسلسل ہے جہاں پہ ہم نے ویریس پچھلے 8-10 سالوں سے ہم نے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے دنیا کو, اور ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے یہاں تک ہم نے کنونس کیا ہے ورلڈ کو. آئی سی سی جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرنا اور پھر سکسیس اچیو کرنا, بیکاز کئی مرحلوں کے اوپر آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں, اور پھر ایک پرسیپشن کریٹ ہوا ہے پاکستان کا, وہ پرسیپشن کو پازیٹیو بنانے میں وقت لگا. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا, شاید اسٹریٹ فارورڈ ہوتا پہلے کہ اگر انگلینڈ اور نیوزی لینڈ پل آؤٹ نہ کرتی. سو زور تو لگا, اس میں کوئی شک نہیں, کنونس کیا ہے, چھوٹی میٹنگز کی ہیں, اور گروپس میں رہ رہ کے بات کی گئی ہے, اور اپنا موقف ہم نے منوایا ہے. آپ کو اس کا آئیڈیا ہے کہ جو ایک طرح سے دنیا کی آنکھیں پاکستان سے اوجھل نہیں ہے کرکٹ کے حساب سے, ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں, یہ اگر کہہ دینا کہ صرف یہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہوا ہے, یہ بھی غلط ہوگا, کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل سیریز کروائی ہیں. سو پی ایس ایل ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری کرکٹ کے سرکٹ کا اور سسٹم کا, مگر اس میں بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہے, اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑی ہے. رمیز بھائی, پہلے تو مبارکباد کے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ملی ہے. سر, اس میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پی سی بی نے اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ورلڈ کپ کے لیے بھی بٹ کی تھی, اور اس کے علاوہ T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی بٹ کی تھی. تو جن ممالک کو ورلڈ کپ اور مینس کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی ملی ہے, اس کے اندر بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمز بھی ہیں, اور انہوں نے زیادہ تر جو اپنی شیئرنگ ہے ہوسٹنگ کی وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں بورڈز ہیں, ان کا کیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا فرینڈلی ریلیشن ہے؟ کیونکہ بٹس جس طرح پلیس ہوئی پاکستان کی جانب سے یو اے ای کے ساتھ بھی مل کے پاکستان نے بٹ پلیس کی تھیں, تو اب جو ریلیشن آپ لوگوں کے ہیں ان بورڈز کے ساتھ وہ کیسے چل رہے ہیں, اور آئندہ جو اگلا سرکل آئے گا اس کے اندر کیسے اپنی حکمت عملی بنائیں گے؟ دیکھیں, آپ کے ہر بورڈ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور کئی وجوہات کی وجہ سے آپ کے تھوڑے سے کارنرز بن جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مگر اس سے پاکستان کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم ان چند ممالک میں ہیں جو کہ ایک ٹورنامنٹ خود سے کروائیں گے. سو اگر آپ دوسری طرف یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ بڈز
ہماری اگر ایکسیپٹ نہیں ہوئی یا جوائنٹ بڈس میں 2 بورڈز ایک بورڈ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو فخر کرنے کی بات یہ ہے کہ آن آر اون ہمیں یہ ٹورنامنٹ ملا ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی دخل کے، اپنے حساب سے ہم چیزوں کو پلیس کر سکتے ہیں. اور آگے چل کے دیکھیں ہر ایک سے ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے. ہاں ہم جو ٹرانسپیرنٹلی بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، جو کہ میں نے یہاں آئی سی سی میں بھی جو خط لکھے اور بات بھی کی ہے کہ ہمیں ایموشنلی انویسٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کی. اور یہ ٹورنامنٹس کی یہ کہانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کسی کو کہیں پہ بھی پرابلم ہے تو یہ آئی سی سی ایک ایسی باڈی ہے جس کے نیچے رہ کے ہم کھل کے بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. سو یہ بریک تھرو اس لیے بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس طرح سے ہوا نہیں تھا کبھی، اور مختلف ممالک بڈ کمیٹی میں تھے، جس میں بھارت تھا، جس میں نیوزی لینڈ، بہت سارے لوگ تھے، ویسٹ انڈیز تھا. سو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوا ہے سب کی طرف سے کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے اب ہم نے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا جیسے کہ پہلے رکھتے رہے. سو ایک طرح سے آپ کی جو ہے نوٹ کیا گیا ہے آپ کی کرکٹ کی کیپیبلٹیز کو. اور وہی بات ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ اور میں، ہمارا بزنس ہے کرکٹ میں، اور اگر کرکٹ ٹیم اچھا نہیں کرے گی تو پھر یہ ہمارا بزنس جو ہے نا یہ 19-20 رہتا ہے. سو ٹیم کو بہت اچھا کرنا ہے ہمیں. انٹرنیشنل اگر اسی طرح سے بہت بڑے بڑے ٹورنامنٹس کرانے تو پہلے تو ٹیم کے تھرو ہم نے اپنے آپ کو پروجیکٹ اور پروموٹ کرنا اور ایڈورٹائز کرنا، اور باقی چیزیں پھر بعد میں آئیں گی. اور انشاءاللہ ابھی بڑا اچھا کھیلے ہیں یہ ورلڈ کپ میں، سو امید میں یہی کرتا ہوں کہ اسی طرح سے آگے جائیں گے. رمیز بھائی یہ بتائیں کہ آپ جتنی آئے بہت جلدی میں سارے کام کر رہے ہیں، اور ایسا ہے کہ اب ایشیا کپ ہونے والا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے گی، یا صرف بھارت کی وجہ سے آپ ہمارا جو ایشیا کپ ہے وہ یو اے ای میں جو ہے وہ نہیں جی، یو اے ای میں نہیں جا رہے ہیں سر. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ذرا ہمت تو پکڑے نا، اتنے نیگیٹو کیوں ہیں آپ؟ بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب، کچھ ہم بھی ہیں، ڈونٹ وری. رمیز بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جون کے اندر احسان مانی صاحب اور وسیم خان نے پاکستانی اخبارات میں یہ سٹوریز لگوائی تھی کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ مل کر پی سی بی جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ اور 50 اوور ورلڈ کپ کے بڈز کرے گا، چیمپئنز ٹرافی کے لیے سیپریٹ جائے گا. تو کہ اب انڈیا جو ہے وہ ایک بنگلہ دیش کے ساتھ چلا گیا، ایک ایونٹ میں سری لنکا کے ساتھ چلا گیا ہے، اور ہم صرف چیمپئنز ٹرافی تک رکے ہیں. تو جو 2000 آپ کو پسند نہیں ہے یار، میری بات سنیں. آپ 96 کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا ایونٹ ملا ہے، اس کو آپ انجوائے کریں، ریجوائز کریں. آپ کو باقیوں سے کیا پرابلم ہے؟ ان کو کرنے دے جو کر رہے ہیں. ہمیں اپنا قبلہ ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر لانا ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا دنیا کے لیے. باقی آپ چھوڑ دیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے تو جی پاکستان پیچھے رہ گیا، اور پاکستان کو ایک ملا، 4 کیوں نہیں مل گئے؟ 25-28 سالوں کے بعد آپ کو ایک ملا ہے، تو یہ بہت بڑا پروگریس. آپ دیکھیں ہم کہاں تھے اور کہاں پہ آ گئے. سو یہ تھوڑا سا آپ ڈٹرمنڈ رہیں، آپ ہماری بیک بون ہے. دیکھیں آپ کا جو نیریٹو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر نیریٹو جو ہے جو آپ بات کرتے ہیں وہ پازیٹیو رہے گی تو کرکٹ اوپر جائے گی. اس میں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ویلے وقت میں بیٹھ کے وہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، وہ کیوں نہیں کر سکتے، تو اسکائی از دا لمٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ہم جا کے 4 ٹور ہمارے بھی انگلینڈ کے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ہر ایک کی سپیس ہوتی ہے، ہر ایک کی کمرشل ویلیو ہے، ہر ایک کی کرکٹنگ امپورٹنس ہے. سو پلیز اس کو دھیان میں رکھیں. دیکھیے افغان میں ان فائٹنگ بڑی ہے. 2-3 وہاں پہ کینڈیڈیٹس آ گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم میٹنگ میں حصہ لیں گے، ہم لیں گے. سو کنفیوژن تھا. تو آئی سی سی نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک یہ کنفیوژن کلیئر نہیں ہوتا یہ میٹنگ میں نہیں آ سکیں گے. مگر اس سے ان کی فنڈنگ پہ اثر نہیں پڑے گا، ان کے کرکٹ پہ اثر نہیں پڑے گا. اور کوشش یہی کریں گے کہ ایک جب تک چیزیں ابھی تھوڑی سی انسٹیبل سی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے افغانستان میں. سو جیسے جیسے چیزیں اور وہاں پہ اسٹیبل ہوں گی تو ویسے ویسے ان کی ریپرزنٹیشن بھی اسٹرانگ ہوگی، اور ان کے پرپس کو، ان کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا جو ٹرائنگولر کی بات ہے وہ انفیکٹ آ کے ایک بہت بڑے جو آئی سی سی کے جو براڈ کاسٹر ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے کہ ہمیں بریفنگ دی گئی کہ جس میں کہ بائیلیٹرل سیریز اب اتنی مقصد والی نہیں لگتی ہیں فرام کمرشل پوائنٹ آف ویو، اور ٹرائنگلرز میں جانا پڑے گا. مگر کیونکہ ساروں کے ایف ٹی پیز اتنے ٹائٹ ہیں اس کے باوجود انشاءاللہ محنت کریں گے کہ آپ کو اگلے 2-3 سالوں میں ٹرائنگلرز دیں. ہم بات ہو رہی ہے، یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہمارے 1-2 بورڈ کے ممبرز جو کہ جنہوں نے
FTP جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے اور اس میں خاص طور پہ جگہ نکالی ہے ٹرائنگولرز کے لیے. بٹ اس بائیلیٹرل تو مشکل ہے. ٹرائی نیشن میں دیکھیں اگر کبھی کوئی بات ہو تو ہو. باقی یہ جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں پل آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ پھر آپ کی اپنی جو ہے نا ایک طرح سے آپ پہ پریشر پڑ جاتا ہے, اور یہ جو چیزیں جب دی جاتی ہیں ملکوں کو تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے دی جاتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے بات کی ورکنگ ریلیشن شپ کی, تو ورکنگ ریلیشن شپ ہے میرا سوربھ گانگولی کے ساتھ. بہت ساری ہم نے باتیں بھی کی ریگارڈنگ کس طرح سے ہم ورلڈ کرکٹ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ فائدہ ہونا چاہیے اگر کرکٹرز اس پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ کرکٹ کی پھر بات ہوتی ہے جو کہ آسان ہو جاتا ہے, آپ کا بانڈ جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتا ہے رادر دین ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. سو ابھی بہت سارے مرحلے طے کرنے آسان نہیں ہیں, کیونکہ یہ جب تک کہ پولیٹیکل اس میں ہرڈلز ہوں گی, آپ کو پتہ ہی ہے, تب تک آگے معاملہ نہیں چلے گا. I think we had a very strong narrative. I think we spoke the truth. We spoke from the heart. It was more kind of an emotional turbulence that we had to face. And so I thought the world understood our emotional hurt. And maybe because, you see, he was a cricketer talking about the game of cricket and not an administrator as such. So I thought the world listened quite well, and eventually I think better sense prevailed. I think the world has also realized that, we have put in a lot of effort to get where we have gotten to, and that Pakistan cannot be ignored. And I've always mentioned that, we need to have a very strong side to convince the world that we are a very, very relevant cricket board as well. And thankfully, the performance of the players and the team was heartwarming, pretty about that Australian game. But otherwise, even in that Australia game, they fought tooth and nail. And that is what we expect from a team, especially from Pakistan, to do your best on the field. And if you lose, it doesn't matter. You learn from every defeat. You learn from every win. And then I think there's this understanding at the ICC level also that Pakistan has worked extremely hard over the years, and that, it needs a break. And thankfully, it was resisted well by all the participants. Khan Sahab, blank check to aap le gaye, mujhe to mila hi nahi. اصل میں وہ ویری مچ ہے جی, وہ اس کی آپ کو خبریں دیں گے. ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ اور زیادہ بہتر طرح سے وہ کس طرح سے سرو کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ کو ایکچولی. سو اس لیے تھوڑی بہت اس میں ہم نے ابھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریویل نہیں کی ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت کرکٹ ہو رہی ہے. آئی تھنک فٹیگ ایلیمنٹ بھی ہے, مینٹل ایلیمنٹ بھی ہے, بیکاز ببل لائف جو ہے آسان نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت ابھی بھی اسپیس ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ کرکٹ ایک فارمیٹ ہے جس کے اوپر اور دنیا کو کانسنٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ اچھی ہوگی تو باقی فارمیٹس بھی اچھے ہوں گے. سو اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک یہ جو پاکستان کے ریفرنس سے یہ ہمارا بہت بڑا سیزن ہے انشاءاللہ, اس لیے کہ آسٹریلیا آ رہی ہے, پھر اس کے بعد انگلینڈ ہے, پھر نیوزی لینڈ ہے. سو یہ پہلی دفعہ ہوگا سالوں میں کہ یہ کنٹریز یہاں پہ آئیں گی. سو پاکستان کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے ریگارڈنگ فٹیگ, بٹ پلیئرز کے اوپر ہے, وہ جاتے ہیں, ان کا کیریئر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کے لیے آئیں تو یہ فٹ ہوں, ریئرنگ ٹو گو ہوں, فریش ہوں. ان کو پیس کرنا ہے کہ کس طرح سے جانا ہے, کس طرح سے نہیں جانا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریالٹی ہے یہ جو لیگز ہیں, اور اس سے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ہاں, آپ پک اینڈ چوز ضرور کر سکتے ہیں ایز اے پلیئر. آپ بورڈ جو ہے وہ ضرور ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کے لیے ٹھیک ہے, نہیں ہے. بٹ ادروائز آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ابھی بھی دیر از لاٹ آف روم, اور ہمیں اور زیادہ محنت کرنی ہے ایز اے کرکٹ بورڈ, ایز اے ممبر آف دی ICC, کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ میچز ہوں. حالانکہ اس کے ٹیکرز کم ہوتے جا رہے ہیں. جو ینگ بچہ ہے اس کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا وہاں پہ سبجیکٹ تھا فار ڈسکشن ICC کے اندر, کہ کس طرح سے 8-10 سال کا بچہ جو کہ T20 تو دیکھتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ نہیں دیکھتا ہے. سو اس کو کس طرح سے ہم گراؤنڈ میں لے کے آئیں. اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب آسٹریلیا آئے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ گراؤنڈز جو ہیں وہ اسکول کے بچوں سے بھریں,
اور بائی دا وے اسکول کرکٹ کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں آپ حضرات جو ہیں وہ تھوڑی سی توجہ اپنی بڑھا دیں, کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے ایک نیا اسکول سسٹم جو ہے پورے پاکستان میں لانچ کیا ہے, جس میں 2 دن کے میچ اسکول کو ملیں گے. اس کے علاوہ جو پچز ہیں اس کے اوپر ایک آرٹیفیشل سرفیس ہے جو کہ ایک نیچرل انگریڈینٹ کے ساتھ مل کے آلموسٹ وہ نارمل نیچرل سرفیس ہو جاتی ہے. انگلینڈ جو ہے وہ اپنی 100 کی لیگ اس میں کھیل رہا ہے, ان کے کاؤنٹی کے میچز اس میں ہو رہے ہیں, اور وہ رف اینڈ ٹف سرفیس ہے, آپ جس طرح مرضی چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. سو میں ابھی بات کروں گا ECB سے بھی, شاید جانا بھی پڑے, اور جا کے ہم وہ سرفیسز یہاں لے کے آئیں گے, اسکول کے میچز میں بچھائیں گے, اپنے کلب کے میچز میں بچھائیں گے, کیونکہ جب تک پچز یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوں گی وہی تب تک معاملہ ہمارا ٹیڑھا رہے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے as someone you know is written about the game, who's followed it for so many years, کہ اس کے اوپر ہمارا خاص دھیان ہونا چاہیے. اچھی پچ ہوگی تو ہماری کوالٹی آف کرکٹ بڑھے گی. پچز اگر جہاں پہ آپ اسپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے کلب کے میچوں میں, اسکول کے میچوں میں, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک چیک سیریمنی بھی لانچ کی تھی ان بچوں کے لیے جنہوں نے 200 سکور کیا تھا اسکول کی کرکٹ میں. سو ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے. یہ جو پاتھ وے کرکٹ ہے نا, یہ اس میں بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 سالوں میں کہ اس کے اوپر خاص محنت میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. They went through the pros and cons, and after hectic conversations and going through the details, they've come to the conclusion that Pakistan is fit to undertake and to launch and to administer and to boss such a world event. So you shouldn't have any problems, any worries at all. A lot of exercise has gone in making sure that we've given what is our due. I think it was time. So I don't think there will be any negativity, any pullouts at all. دیکھیں فیضان, بہت ساری چیزیں پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا, جب ایسی سچویشن میں آپ کی تیاری جو ہے وہ almost 10% ہے compared to 60%. سو یہاں پہ ہم بہت پیچھے ہیں, اور اس کے لیے پیسے چاہیے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آسان نہیں ہے, اور یہ میں تو یہی گزارش کروں گا جو بھی ہمارے جو ہماری کرکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, اور ہم نیمنگ رائٹس ہم دیں گے اسٹیڈیمز کو انشاءاللہ. اس کا بھی یہ کھل جائے گا, پیپرا کے تھرو نوٹس چلا جائے گا. سو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جو یہ اسٹیڈیم لے گا وہ پورا اسٹیڈیم کو تیار بھی کرے گا, اس کو سجائے گا. ہماری اسپانسرز کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. تو یہ اس میں بہت کام ہونے والا ہے, اور ابھی سے کام شروع کرنا پڑے گا. ان the next month or so ہمیں پالیسی گائیڈ لائنز کس طرح سے ایکسیکیوٹ کرنا ہے ہم نے اگلے 1-2 سال میں, تاکہ آپ کو لائٹس کی نئی ضرورت ہے اینڈ آل دیٹ. سو آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ کریں گے. آئی تھنک مور دین دیٹ, آئی تھنک اگر آپ کی ول ہے, پیشن ہے, اور فینس آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر ساری چیزیں آسان ہو جاتی, پھر رستے کھلتے جاتے ہیں. دوسرا جو نیگیٹو پرسیپشن ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ آئی تھنک دنیا نے ریئلائز کیا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سب چیزیں ٹھیک ہے, نارمل ہے. ہماری سیکیورٹی دنیا کی بیسٹ سیکیورٹی ہے. وہ جو ایک نیوٹرل سیکیورٹی کے انچارج آئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ فارمولا 1 اور انگلش پریمیئر لیگ سے زیادہ اچھی سیکیورٹی پاکستان پرووائڈ کرتے ہیں. تو آن ریکارڈ انہوں نے بات کی تھی. تو کسی لحاظ سے ہم مار نہیں کھاتے ہیں, اور کیونکہ ہماری کرکٹ میں پوٹینشیل ہے, طاقت ہے, ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اور ٹورنامنٹس ملیں گے انشاءاللہ. نہیں, جو چیز ٹوٹتی نہیں ہے اس کو کیوں توڑیں, اس کو کیوں چھیڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بیٹنگ کے وسائل اس طرح سے نہیں ہیں, سو اس پہ بہت کام کرنا ہے. سو جیسے جیسے وسائل آپ کے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ دیکھیں گے اپروچ میں آپ کے نکھار آئے گا بیٹنگ کے, پھر آپ چانسز بھی زیادہ لے سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے یہ جو T20 کی بیٹنگ ہوتی ہے یہ کمبینیشنز کے تھرو ہوتی ہے, سو پیئرنگ ہوتی ہے. سو ایک پیئر جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے, دوسرے پیئر کے بعد تیسرا آتا ہے. جو اچھی ٹیمز بیٹنگ لائن اپس ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں. سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. آسٹریلیا کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی, اور میرے پلانز ہیں آسٹریلیا میں کس طرح انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے. سو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں بہت جلدی. حضور, میرا سوال یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کہ جب بھی پاکستان میں غیر ملکی ٹیمیں آتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی دی جاتی ہے, اور کئی کہا
जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी दे दी गई है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि वो एक खौफ और साए के तले में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या आने वाले इजलासों में आप कुछ इसके ऊपर भी गौर करेंगे कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि उन्हें एक फ्रेंडली माहौल मिले क्रिकेट खेलने के लिए? आपका पॉइंट अच्छा है, बिल्कुल मेरा ज़हन ऐसा ही है। बात करेंगे कि ओवरवेलमिंग नहीं होनी चाहिए सिचुएशन, रिलैक्स माहौल में क्रिकेट हमने खेलनी है और एक नॉर्मल तरीके से खेलनी है। हाँ, उसमें एक बैकड्रॉप में चीजें होनी चाहिए, मगर फोर फ्रंट पे ऐसा ना लगे कि जैसे कि बहुत ही ज्यादा हम सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो एक जो एक एक टीम सैंपल करना चाहती है उस जगह की हॉस्पिटैलिटी, सड़कों को, रेस्टोरेंट्स को, वो बंद कर दिया जाए। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैं नहीं, आप देखें, पहले से अज्यूम किया आपने और फिर आपने वो जड़ दिया। मैंने कहा था मैं उनको जानता नहीं हूँ, जब तक कि मैं उनको जानूंगा नहीं, मैं आपके साथ कैसे कोई चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये मैंने कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि वो कप्तानी मैं नहीं दूंगा उनको। देखिए, उन्होंने शानदार कप्तानी की है, उन्होंने टीम को ओन किया है, उनको उनकी मर्जी की टीम मिली है, उनको एक तरह से आजाद किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में होना चाहिए। क्रिकेट में अभी भी वो चंद स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे कप्तानी लड़ती है। सो आप इसको क्यों मॉडल को चेंज करना चाहते हैं? वो यंग है, वो समझते हैं, वो समझेंगे और वो गलतियां करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट मैं समझता हूँ कि जो इस तरह से, जिस तरह से टीम लड़ी है और जो रिस्पांस दिया उन्होंने, वो शानदार था। नहीं यार, मैं आपको बताऊं, देखें, ये मुझे सोने नहीं देती चीज कि इतने ड्रॉज, इतनी बेकार पिचेस, इतने वन साइडेड मैचेस, जिसके लिए मैंने वापस आगा ज़ाहिद को लेके आया हूँ उनको, कि वो जाके विकेट्स को दोबारा से देखें। विकेट्स के ऊपर बहुत काम होने वाला है। जब तक कि बैलेंस नहीं होगा बिटवीन बैट एंड बॉल, ये जो इतने ज्यादा रन्स हो रहे हैं, ये ऑलमोस्ट बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि वन साइडेड चीजें हो रही हैं। और जब तक कि आपका अच्छी चैलेंज नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। ये देखें ना, मुझे ये विरसे में चीजें मिली, अनफॉर्चुनेटली। ये चीजें पहले से सेटअप हो जानी चाहिए थी। अब मुझे आके जैसे KG1 KG2 की तरह चीजें करनी पड़ रही हैं। ये किसी भी नए चेयरमैन के साथ बहुत ज्यादती होती है। आपको एक सेटअप मिलना चाहिए ऐसा जो कि वर्ल्ड क्लास है, जो कि बाकी मुल्कों को आप मैच कर सकते हैं। जाते हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, पिचेस ठीक नहीं है, स्कूल क्रिकेट हो नहीं रही है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 19-20 है टीम की, तो कहाँ पे आप लड़ेंगे? फिर आप क्या ना, इंटीरियर सिंध में कोई डेवलपमेंट हुई है, ना बलूचिस्तान में हुई है, ना खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा बात हुई है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंट आता है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस तरह से, किस हाल में ये क्रिकेट मुझे मिलके छोड़ के गए हैं ये लोग। रमीज भाई, इससे पहले भी चेयरमैन आए, लेकिन आपने एक जो नई चीज इंडक्ट की है कि आप फैंस एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं। तो आपके नजदीक ये जो क्रिकेट के मैदान खाली रहे, तो अब आपके पास क्या प्लान है और इतना ज्यादा फैंस को कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? बाद में ये कह रहा था कि जब आप चीज वो आपको पैसे देते हैं, तो इन रिटर्न उनको ये भी बताने की जरूरत है कि हम आपको इतने ज्यादा डेटा, इतने फैंस दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो है इतने लोग देख सकेंगे, ग्राउंड में हम क्या चीजें करते हैं। सो वो पहले कभी हुई नहीं है। सो अब आप देखेंगे इंशाल्लाह के ग्राउंड में हम इसको पूरा इसको वाईफाई करेंगे ग्राउंड्स को, ताकि फैंस जो हैं वो एंगेज हम कर सकें। फिर कोशिश करेंगे, कुछ लेजर शो की में मैंने बात की है कि मैच से पहले करें, या ड्यूरिंग PSL हो सकता है, या उसके हमारी जो सीरीज है उसमें हम ये कर सकें। मगर फैंस जो हैं वो शारग है हमारी क्रिकेट की, और उनको एंगेज करना बड़ा जरूरी है। और आपको पता है सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा आपका आर्म बन सकता है, और इसी तरह से जो है स्पेशल सीट्स हम इनको दे सकते हैं, टिकट्स इनके लिए स्पेशल कर सकते हैं, फिर इनको इनवाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर इनको बुला सकते हैं प्लेयर्स के साथ। तो इसमें तो कोई काम ही नहीं हुआ है। इसी तरह से कम्युनिटी सर्विस जो है उसका भी मैंने एक शोबा बनवा रहा हूँ, जहाँ पे कम्युनिटीज में जाके एक एरिया की क्लब्स हैं, उसमें साहिब हैसियत जो लोग हैं उनके साथ जाके बात कर सकें कि आप जाके बच्चों को हेल्प करें, नेट्स ऑर्गेनाइज करें। कितना इम्पोर्टेंट है ये सोशल वर्क आपके लिए। और इससे कम्युनिटीज जो है वो फिर उसमें एंगेजमेंट के थ्रू आप एक दूसरे को जानने की भी कोशिश करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने की भी कोशिश करते हैं। देखें, मैं वो तानिया से लूंगा रिपोर्ट कि क्या होने वाला है, और उनकी भी अभी पोजीशन उनको मिली है। सो उनसे भी बात करूंगा कि क्या चीजें और ठीक होने वाली हैं। बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा मदद करने की जरूरत है वुमेन्स टीम को, वुमेन्स क्रिकेट को, और इसके ऊपर एक टोटल
ایک بنائیں گے پیپر کے پتہ چلے کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. آپ سے ایک تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے ایک چیمپئنز ٹرافی کا وہاں پر بٹ جو ہوئی وہ پاکستان کے حق میں دلوائی, اور پاکستان ٹیم کی T20 ورلڈ کپ میں بھی اچھی شاندار کارکردگی رہی, لیکن سابقہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے کیے ہوئے کام ہے جس کا کریڈٹ رمیز راجہ کو مل رہا ہے. نہیں, میں نے تو کوئی کریڈٹ نہیں لیا سر. یہ کون کہہ رہا ہے کریڈٹ ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ملا. کریڈٹ اس لیے ہے کہ آپ کی انگلینڈ کی ٹیم چلی گئی تھی, نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تھی. یہ جو بڈز ہیں یہ تو 25 بورڈز نے بھجوائی ہوئی تھی نا. سو آگے جا کے پاکستان کا موقف تو لڑا نا کہ پلیز یہ آپ کے پرسپشنز غلط ہیں, ہماری غلطی نہیں تھی, یہ دونوں ٹیمز چلی گئی ہیں. سو وہاں سے واپس موڑ کے لے کے آنا یہ چیز تھی جو کرنے والی تھی. بالکل انہوں نے بڈز ڈالی ہوئی تھی, مگر آگے چل کے جو اسپوکس پرسن بنتا ہے کرکٹ کا اور بتانے کے لیے کہ جی آپ نے ہم سے زیادتی کی ہے, ناؤ از دا ٹائم کہ آپ اس کی بھرپائی کریں, وہ ہوا ہے. میں کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں میرا ہرگز, کیونکہ یہ پٹ سٹاپس ہیں جو ورلڈ کپ کی بھی بات ہے نا, یہ ایک ہمارا اچھا ٹورنامنٹ تھا. اب آگے جانا ہے, ہمیں ابھی بہت کام کرنے ہیں. یہ ون آف نہیں ہونا چاہیے, یہ اس میں کنسسٹنسی چاہیے پرفارمنس میں, بورڈ کی طرف سے بھی اور کرکٹ ٹیم کی طرف سے بھی.